گفتگو اصالت الاحتیاط. اصالت الاحتیاط کہاں پر جاری ہوتی ہے؟ جہاں پر اصل تکلیف کا ہمیں علم ہو لیکن ہمیں جو ہے کیا ہے مکلف بہ میں شک ہو رہا ہے. کس میں شک ہو رہا ہے؟ مکلف بہ یعنی اس عمل میں شک ہو رہا ہے کہ آیا یہ عمل ہے یا یہ تو پتہ ہے کہ حرام ہے، ٹھیک ہے، یا یہ پتہ ہے کہ مجھ پر واجب ہے، لیکن آیا یہ واجب ہے یا یہ واجب. تو علماء اصول تو احتیاط کے قائل ہوئے، یعنی واجب کا اگر آپ کو احتمال ہے تو دونوں کا انجام دے دو کیونکہ احتیاط ممکن ہے، اور اگر حرام کا تو یقین ہے کہ ان دو میں سے ایک حرام ہے تو اب دونوں کو چھوڑ دو. آپ نے جناب شادی کا ارادہ کیا، پتہ نہیں مولوی کو شادی کی مثالیں کیوں زیادہ یاد ہوتی ہیں. شادی کا ارادہ کیا، ادھر سے کسی بندے نے کہا ہاں بھائی ایک لڑکی ہے وہ شادی کے لیے آمادہ ہے، ٹھیک، اور آپ کو یہ بھی یقین ہے، ہاں اس نے کہا کہ میری دو لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے، دونوں میں سے جس کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. دو ہیں، دونوں میں سے جس کے ساتھ شادی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. آپ کو یقین ہے کہ ان دو میں سے ایک نے میری والدہ کا دودھ پیا تھا، تو دودھ پینے کی وجہ سے وہ آپ کی کیا ہو گئی؟ رضائی بہن. لیکن اب وہ بڑی والی ہے یا چھوٹے والی یہ معلوم نہیں. رضائی بہن کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے، حرام ہونے کا یقین ہے، لیکن وہ حرام کا مستاق آپ نہیں جان پا رہے تو کہتے ہیں احتیاط یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ نہ کریں. ٹھیک ہے، جہاں پر واجب کی بات ہو تو دونوں کو انجام دیں، یا حرام کی بات ہو تو دو یا تین یا چار چیزوں کے اندر اگر وہ آپ کا حرام محصور محدود اور معین تو ان کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. آج فرماتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی دلیل ہے جو ہمیں کہے کہ شبہ والی صورت میں آپ کو مرتکب ہونے کا اختیار ہے، یعنی آپ اگر مرتکب ہونا چاہیں تو مرتکب ہو سکتے ہیں. مثلا دو گلاس میرے سامنے پڑے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں میں کوئی پینے جیسی جو ہے کیا ہے گیلی چیز یا لیکوئڈ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مائع ہے. اب یہ یقین ہے کہ ان میں سے ایک حرام ہے، ٹھیک، لیکن میں تشخیص نہیں دے پا رہا کہ یہ سفید گلاس حرام ہے یا وہ کالے والا گلاس حرام ہے. تو کہتے ہیں کہ حدیثیں ملتی ہیں کہ آپ مرتکب ہونا چاہیں تو دونوں کے مرتکب ہو سکتے ہیں یا کم از کم ایک کے تو مرتکب ہو سکتے ہیں. دلیل حدیث ہے. کیا ہے بیٹا؟ حدیث. کل شیء لک حلال، ہر چیز تیرے لیے دنیا کی حلال ہے، حتی تعلم انہ حرام، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ چیز حرام ہے، بعینہ ہی، بعینہ یعنی وہ معین ہو کہ آپ کو معلوم، معین یعنی یہ گلاس یا یہ گلاس. ٹھیک. اب فرماتے ہیں کہ جب وہ حرام گلاس مشتبہ ہو رہا ہے دو گلاسوں میں، اب آپ ایک گلاس اٹھائیں گے، کیا آپ کو یقین ہے کہ یہی حرام ہے یا یقین نہیں ہوگا؟ رضا ہوگا یقین یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ بھائی مجھے یقین حرمت کا تو ہے، لیکن حرمت الف گلاس میں یا بے میں یہ تو میں نہیں جانتا ہوں. یہ حدیث یہ کہتی حتی تعلم انہ حرام بعینہ، جب تک آپ اس کے معین ہونے کے حرام ہونے کا یقین نہ کریں تب تک آپ کے لیے حلال ہے. تو نتیجے میں یہ چیز میرے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. احتیاط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا جواب دیتے ہیں. عام طور پر بیٹا بحث میں یہ ہے کہ بات پوری کرنی چاہیے لیکن پوری کی نہیں جاتی. کہتے ہیں کہ آپ نے لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا پیش کر دیا جس سے گویا کہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں آپ. پوری حدیث 4-5 لائنوں کی ہے. کتنے ہیں؟ 4-5 لائنوں کی حدیث ہے. اس حدیث کے جب ابتدا سے لے کے انتہا تک ہم غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کا ہمارے اس موضوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا تعلق کسی اور چیز کے ساتھ ہے. مثلا اس حدیث کا تعلق جو ہے فرض کریں جو ہے کیا ہے جناب، وہ سب کا سب شبہ بدویہ کے ساتھ ہے، جبکہ ہماری بحث اور گفتگو اس میں کہ ہمیں علم ہے. شبہ بدویہ کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے بارے میں ہمیں پہلے کوئی علم نہیں تھا،
ابھی ہمارے سامنے آئی اور ہمیں شک ہو گیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام، تو اس میں یہ حدیث آپ کی فٹ آتی ہے کہ جب آپ کو اصل حرمت کا شک ہو کیا یہ حرام ہے یا حرام نہیں، تو آپ اس کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا مورد بحث یہ کہ ہمیں شک نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ ایک چیز حرام ہے، تو یقین والے مورد پہ یہ حدیث فٹ ہی نہیں آئے گی، نتیجے میں یہ آپ کا استدلال قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے جناب شبہ غیر محصورہ کی بات چلتی ہے۔ ہم نے تو ابھی شبہ محصورہ پڑھا نا، یعنی جن چیزوں کے درمیان ہمیں شبہ ہے وہ محدود ہے، 2 4 6 10 20۔ شبہ غیر محصورہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کے تمام افراد سے پرہیز کریں تو عسر اور حرج لازم آئے گا، یعنی آپ کی زندگی آپ کے لیے جنجال بن جائے گی۔ جیسے بعض شکی اور وہمی لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھائی اس بندے کا ہاتھ پاک نہیں ہوگا، اس کا بھی ہاتھ پاک نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک استاد سے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، وہ جب حمام سے نہا کر آتے تھے کسی سے بھی ہاتھ نہیں ملاتے تھے، اپنے یوں ہاتھ اوپر کر کے آتے تھے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی مہمان آئے تو انہوں نے زبردستی ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، پھر جناب وہ گئے، ان کا حمام ایسے بنا ہوا تھا کہ اس حمام کے جو حوض تھا حمام کے اندر، اس کو انہوں نے کر کی مقدار جتنا بنایا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں وہ پانی کی ٹوٹی بہتی رہتی تھی تاکہ اس کا اتصال ہو جاری پانی کے ساتھ۔ جب بھی ان کے ساتھ کوئی ہاتھ ملاتا تھا نہانے کے بعد تو پھر وہ جاتے تھے، ٹوٹی سے بھی اپنا ہاتھ پاک نہیں کرتے تھے، پھر وہ حوض میں گوتا لگاتے تھے، ٹبی اڑ دو، ٹھیک، اس کے بعد پھر نکلتے تھے، ہاں اب میں پاک ہو گیا، ٹھیک۔ تو اس قسم کا اگر جو ہے کیا ہے کوئی بندہ ہو، اب وہ انہیں کہیں کہ بھائی پاکستان میں کسی ایک پلیٹ نے ہندو نے کھایا تھا، نتیجے میں وہ پلیٹ نجس ہو گئی۔ اب اگر وہ کہے کہ گھر کی پلیٹ بھی استعمال نہیں کرنی، ہوٹل کی بھی استعمال نہیں کرنی، بازار کی بھی استعمال نہیں کرنی، مدرسے کی بھی نہیں کرنی، اس سے تو پھر عسر و حرج لازم آئے گا۔ اس صورتحال میں جناب کوئی پرہیز وغیرہ کرنا ضروری نہیں ہے، آپ جس پلیٹ کو بھی استعمال کرنا چاہیں بغیر پاک کیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بات واضح ہوگی۔ اس کے بعد پھر جو ہے کیا ہے روایات بھی اس قسم کی جو ہے کیا وہ پیش کریں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں شبہ تو زیادہ افراد میں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ اور افراد بھی، اگر ان کی نسبت کریں تو پھر یہ شبہ محصورہ کی طرح ہو جائے گا۔ تو پھر کیا کرنا ہے، یہ فی الحال الفاظ آپ نہیں سمجھیں گے، مثال دوں گا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کہتے ہیں ایسی صورتحال میں پھر ہمیں احتیاط کرنا ہے، یعنی شبہ غیر محصورہ ہے، لیکن اس شبہ والے افراد کی دوسرے افراد کے ساتھ اگر نسبت سنجی کریں گے تو پھر ایسے ہو جائے گا جیسے محصورہ، تو پھر اس میں محصورہ والا قانون جاری ہوگا، یعنی احتیاط جاری ہوگا۔ فرض کریں آپ کے پاس 1000 بکریاں ہیں، کیا ہے بیٹا؟ 1000۔ آپ کو یقین ہے کہ ان 1000 بکریوں میں سے 100 کا کھانا حرام ہے، کیوں؟ حرمت کا کوئی سبب ہو سکتا ہے، اس سبب کو فی الحال چھوڑیں۔ تو اب 1000 میں 1000 تو شبہ غیر محصورہ ہو گیا، ایک حرام بکری کی وجہ سے ہم 999 کو تو نہیں چھوڑیں گے نا، لیکن اگر 100 حرام ہو جائے تو 100 کی 1000 کے ساتھ نسبت کون سی؟ 10واں حصہ، تو گویا کہ آپ کی شبہ کے افراد کتنے؟ 10، تو 10 محصورہ میں ہو جائے گا۔ آپ جو ہے کیا ہے ان تمام سے کیا کریں گے؟ پرہیز کریں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاستدلال علی جواز ترخیص، استدلال کرنا کس بات پر کہ جائز ہے کس کو؟ ترخیص، کس مشتبہ چیز میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ وربما یستدل، اور چہ بسا، اب چہ بسا اس کا تو ترجمہ ہوتا ہے اردو میں، ٹھیک ہے، سندھی میں کہیں گے گھڑوں کرے، استدلال کیا جاتا ہے علی جواز ترخیص، کہ جائز ہے کہ اس مشتبہ چیز کے افراد کے آپ مرتکب ہوں، ببعض روایات، ببعض بیٹا جار مجرور، اس کا تعلق ہوگا یستدلو کے ساتھ، منہا
فرماتے ہیں टोटल रिवायात यहाँ बयान नहीं कर रहे, मिन तबईज़िया, उनमें से बाद आपके सामने पेश कर रहे हैं। कुल्लु शैइन हुआ, हर चीज वो चीज लक हलाल, तेरे लिए हलाल है, हत्ता तालम अन्नहु हराम, जब तक तुझे यकीन न हो उसके हराम होने का। बेअइने, बेअइने यानी वो हराम मुअय्यन हो जाए कि ये चीज हराम है, मुश्तबह किसी के साथ तो छोड़ दो, लेकिन जब तक मुअय्यन उसकी नहीं होती वो हराम चीज, तब तक तुम्हारे लिए हलाल है। वजहुल इस्तिदलाल, कहते हैं इस्तिदलाल का तरीका, कैसे आप इस्तिदलाल करते हैं। अन्न कौलहू, बेतहकीक इमाम का कौल कौन सा, बेअइने ही, ये जो ऐन ही आया, ताकीदुन लिज़मीर, ये ताकीद है बेटा किसकी, जमीर की। कौन से जमीर की, अन्नहु वाले जमीर की। फिर कौल इन्नहु, ठीक है, क्योंकि मादे तालम के बाद है तो बेटा अन्नहु पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ नीचे इबारत में आप इन्नहु पढ़ें क्योंकि कौल के बाद आ गया, ठीक है। और अगर हिकायत करते हैं तो हिकायत मिन अन्न होती है, फिर अन्न पढ़ेंगे, इन्न नहीं पढ़ेंगे। फयकूनुल माना, तो फिर इस हदीस की माना क्या हो जाएगी, हत्ता तालम अन्नहु बेअइनिही हरामुन, यानी जब तक तुम्हें यकीन हो जाए अन्नहु कि ये चीज मुअय्यन हराम है। फयकूनु मफादहु, मफादहु की ज़मीर फिर कहाँ जाएगी, कौल मासूम। इस कौल मासूम का मफाद मतलब माना क्या होगी, अन्न मुहतमल हुर्मा, बेतहकीक कि वो चीज के जिसमें हराम का एहतमाल हो, ठीक है। मालम यतअय्यन, जब तक वो चीज मुअय्यन नहीं होती, अन्नहु बेअइनिही हराम, कि यही चीज मुअय्यन हराम है, फहुव हलालुन, तो तब तक वो चीज तुम्हारे लिए क्या है, हलाल है। फय उम्मो, तो नतीजे में ये हदीस शामिल हो जाती है अल इल्म अल इजमाली, इल्म इजमाली। इल्म इजमाली क्या, यानी हराम होने का तो यकीन है, लेकिन वो चीज मेरे लिए मुअय्यन नहीं हो रही, ठीक है। वह शुबहतल बदविया, और शुबह बदविया में तो ये है कि मुझे इल्म तो है ही नहीं, न इजमाली न तफसीली, शुबह हो रहा है, दोनों सूरतों में वो चीज तुम्हारे लिए हलाल है। अल जवाब, फरमाते इसका हम आपको जवाब पेश करते हैं। इन तिलकल फिक्रते, बेतहकीक ये जो जुमला टुकड़ा हदीस का है, लैसत रिवायतन मुस्तकिलतन, ये मुस्तकिल रिवायत नहीं है, बल्कि ये टुकड़ा, अब क्योंकि बेटा फकरा में ता लगी हुई है इसलिए उसकी तरफ मोनस की ज़मीरें पलटा रहे हैं। ये टुकड़ा जुज़ एक जुज़ है मिन रिवायत मुसअदत इब्न सदका, जनाब मुसअदा की लंबी रिवायत थी उसमें से एक जुज़ है, ठीक है। अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, वो रिवायत किन से नकल की है जनाब मुशाहिद साहब, वो कौन से इमाम है, अहसन तुम, ये बेटा नसीम, ये अभी क्यों हुआ, अबू क्यों नहीं हुआ, बेटा, ये बेटा कहाँ से आया बेटा, अब देखिए मैं मुर्गी की बात कर रहा हूँ, ये दाल की, एक तो मैंने इसकी माना आपसे पूछी नहीं, मैंने कहा अभी क्यों है, अबू क्यों नहीं है, तो या क्यों है, वाव क्यों नहीं है, गुलशेर भी गुम है, इकबाल भी गुम है, नईम भी गुम है, सिकंदर सोच में परेशान, रजा मेरे ख्याल में बताएगा। हाँ सिकंदर क्यों अभी है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। और चाचा है देचो परवेज, यहाँ एक हदीस है उसमें लिखा है अन अबी अब्दुल्ला, ये अभी या के साथ क्यों आया है, अन अबी अब्दुल्ला या के साथ क्यों आया, या इधर आके देखो ये इबारत, ये है ना, अन अबी अब्दुल्ला, हालत जरी या के साथ होती है, अन ने इसको जर दिया है। जाओ भाई जाओ, शाबाश। काल समय तो रावी कहता है मैंने इमाम अलैहिस्सलाम से सुना,
کیا سنا؟ یقول، امام کہہ رہے تھے یا فرما رہے تھے، کلو شیء ہوا لک حلال، ہر چیز بیٹا تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال۔ بیٹا میں کہہ رہا ہوں، امام کے الفاظ میں نہیں ہے۔ حتی تعلم، یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے، انہو کہ یہ چیز حرام ہے، بعین ہی خود معین ہو کے، فتدعہ یا فتدعہ، پھر تم اس چیز کو چھوڑ دو گے۔ یعنی جب حرام ہونے کا یقین ہو گیا تو پھر اس کو مشاہد انجام نہیں دینا ہے، پھر اس کو چھوڑنا ہے۔ من قبل نفس کا، چھوڑنا ہے اپنی طرف سے، بندوق کے زور پہ نہیں چھوڑو، بلکہ خود شریعت کے پابند ہو کے اس کو چھوڑ دو۔ وذالک، اس کی کوئی مثال دیں جس کے بارے میں یقین ہو تو پھر چھوڑنا ہے، جب تک یقین نہ ہو تو وہ میرے لیے حلال ہے۔ مثل ثوب، جیسے وہ کپڑا، یکون علیہ کا جو تجھ پر ہے۔ اس کا ترجمہ یوں کریں، وہ کپڑا جو تم پہنے ہوئے ہو، قد اشتریتہ، آپ نے خریدا تھا، وہ سرقۃ، لیکن وہ چوری کا کپڑا تھا، ٹھیک ہے۔ والمملوک، یا آپ کا کوئی زر خرید بندہ تھا، ان دکا تیرے پاس، لعلہ حر، یا آپ احتمال دے دیں شاید وہ آزاد تھا، قد باع نفسہ، اس نے اپنے آپ کو بیچا ہے۔ حالانکہ بیٹا آزاد بندے کی خریداری اور بیچنا جائز نہیں ہے، اور خود یا اس آزاد بندے کے ساتھ دھوکا ہوا، فبیع قہرن، پھر اس کو بیچا گیا قہرن، زبردستی طور پر، او امرأۃ تحتک، یا کوئی تمہاری بیوی تمہارے نیچے ہے، لیکن تم احتمال وہ ہے اختک، یار یہ میری بہن ہو سکتی ہے، احتمال دیتے ہو، اور رضیعتک، یا یہ تمہاری رضیعہ ہو سکتی ہے، رضیعہ یعنی اس نے تمہاری بیوی کا دودھ پیا تھا، نتیجے میں یہ تمہاری بیٹی ہو گئی۔ والاشیاء کلھا علی ھذا، کہتے سب چیزوں میں ایسے احتمال ہوتے رہتے ہیں، یعنی جو ہم کپڑے یہ پہنتے ہیں، دکان سے خریدتے ہیں، تو خریدتے وقت احتمال تو ہوتا ہے کہ بھائی فلاں کمپنی کو جو ڈاکہ ڈلا تھا، شاید انہوں نے وہ چوری والا کپڑا آ کے دکاندار کو دیا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ سب ہوتے ہیں۔ یستبین لک، حتی یستبین لک غیر ذالک، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو غیر ذالک، اس کا غیر، یعنی یہ تمہاری بیوی ہے، جب تک غیر بیوی واضح نہ ہو تو تب تک تمہارے لیے حلال ہے، جب تک کپڑے یرحمک اللہ کپڑے کی چوری ثابت نہ ہو تب تک تمہارے لیے بیٹا کیا ہے؟ حلال ہے، جب تک جو ہے کیا ہے اس بندے کا آزاد ہونا ثابت نہ ہو تب تک یہ تمہارا بندہ اور زر خرید بندہ ہے۔ اور تقوم بہل بینہ، تو یا بیٹا قائم ہو بہی، اس کی دوسری حالت پر کوئی گواہی، گواہ آ کے کہیں کہ ہاں یہ چوری کا ہے، تو پھر وہ تمہارے لیے حرام ہوگا، لیکن جب تک یقین اس کی حرمت کا نہیں ہے تو بیٹا مشاہد وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو اب کہتے ہیں یہ جو آپ نے مثالیں پڑھی اس میں لعل کا لفظ تھا، لعل یعنی شاید، ان اور ان کا نہیں تھا، یار آپ کو ان کے حرام ہونے کا یقین نہیں تھا، گمان تھا، تو گمان والی صورت میں سب چیز تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال۔ بس گمان کا تعلق نہ علم تفصیلی سے ہے نہ علم اجمالی سے، اس کا تعلق صرف شبہ بدویہ کے ساتھ ہے۔ بس یہ حدیث علم اجمالی کو شامل نہیں ہوتی ہے بلکہ شبہ کو شامل ہوتی ہے۔ والامثلۃ الواردۃ فی ذلک الحدیث، اور وہ مثالیں جو وارد ہوئی ہیں اس حدیث میں، کلھا من شبہۃ البدویۃ، سب کی سب مثالیں بیٹا کون سی تھیں؟ شبہ بدویہ۔ اگر آپ نے 10 جوڑے خریدے، کتنے جوڑے خریدے کہ آپ کو یقین ہے کہ ان میں سے کوئی ایک چوری کا ہے؟ نہیں، کسی ایک کے بھی چوری ہونے کا آپ کو یقین نہیں ہے۔ وہذا، اور یہ جو مثالیں شبہ بدویہ والی ہیں، یوجبو، یہ سبب بنتی ہیں، ٹھیک ہے، کس کا؟ انصراف اطلاق الحدیث، کہ یہ حدیث کا مطلق ہونا آٹومیٹک گھوم جائے، ٹھیک ہے، کس کی طرف؟ الا مواردہا، شبہ بدویہ کے موارد کی طرف چلے جائے گی۔ وعدم عمومیت الحدیث، اور یہ حدیث شامل نہیں ہے لمورد العلم الاجمالی، علم اجمالی والے مورد کو۔ ولو کان الحدیث عامن لکل الموردین، اگر یہ حدیث شامل ہوتی دونوں مورد کو، یعنی علم اجمالی کو بھی اور شبہ بدویہ کو بھی، لکان لہو علیہ السلام، تو امام علیہ السلام پر لازمی تھا الاتیان بمثال لصورت العلم الاجمالی، کم از کم ایک مثال تو علم اجمالی کی بھی لاتے۔ انہوں نے سب مثالیں جو ہے کیا شبہ بدویہ کی دی ہیں، بس معلوم ہوا کہ مشاہد صاحب
اس حدیث کا تعلق جو ہے کیا ہے جناب، شبہ بدویہ کے ساتھ ہے، علم اجمالی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ اب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ یہ پورا ابھی 1.5 صفحہ پڑھوں، کیا موڈ ہے؟ تتمہ تک او تنبیہ، ہاں یہ تو بہت کم پڑھا نا، زیادہ پڑھا؟ یہ بہت کم ہے بھائی۔ اشبہۃ الغیر المعصورہ، صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد، اتنا کم پڑھو گے تو کیسے ختم ہوگی بھائی؟